للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى آمنت بالله صدق الله العظيم. بعد از الصلاة نہایت واجب الاحترام علامہ امام سیاسی صاحب صاحبزادہ محمد حسیب صاحب دیگر معزز سامعین بزرگ و دوست و عزیز بھائیو، میرے واسطے ایک خوش نصیبی ہوتی ہے کہ اپنے دوست احباب جنوں بیٹھ کے گفتگو کرنے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد سے ظاہر ہزاراں دے اجتماع ہوندے نے، قاری صاحب کو پتہ ہے، لیکن تعارف سے یہی ہوتا ہے نا کہ نگر شریف تو آئے. بے شک بے شک بے شک. اسی پورے پنجاب دے وچ جانے ہیں، باولپور تک، باولنگر تک، فیصل آباد پچھلے ہفتے. وہ ظاہر ہے پھر جدوں نگر شریف کا نام ہر پاسے سبحان اللہ نگر شریف نال یہ بھی خوشی ہے کہ چلو دوستانہ ملاقات ہو گئی، زیارت ہو گئی. میں پنجابی بھی تو تمہیں پتہ ہی ہے، تم جمعہ پڑھتے رہے ہو، پنجابی گفتگو کا تو نہیں، لیکن آج کوئی میں چلو پنجابی بھی اپنے بندے نال گل کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی خطا کار پیدا نہیں کیا. اللہ پہلی گل تو انسان کو یہ سمجھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو خطا کار گناہگار پیدا نہیں کیا. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل مولود یولد علی فطرہ. سبحان اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عیسائیاں کر پیدا ہوئے، یہودیاں کر پیدا ہوئے، ہندوؤں کر پیدا ہوئے، بچہ پیدا ہونے والا پاک ہی پیدا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ گناہاں تو پاک ہے. بے شک. اگوں انہوں سب تو پہلا جڑے پلیت کرتے ہیں نا، وہ ماں باپ کرتے ہیں، کیونکہ وہ ماں باپ کے کول رہ کے انہوں نے حرکتاں دیکھتا ہے، اس ماحول دے وچ پھر وہ جہو جہا ماحول اختیار کرتے ہیں بچہ بھی ہو جائے کر لیں. سب تو پہلا جڑی غلطی ہوندی ہے وہ ماں باپ کو اس کردے افراد کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پیدا ہونے والا تے مسلمان ہی پیدا ہویا تھا، وہ دے ماں پیو نے انہوں عیسائی بنا لیا، وہ دے ماں باپ نے انہوں یہودی بنا لیا، وہ دے ماں باپ نے انہوں ہندو بنا لیا. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ وہ دے ماں باپ انہوں مسلمان بنا دے. یہ گل نہیں فرمائی، یہ گل سمجھنا ہے. وہ دے ماں باپ انہوں عیسائی بنا لیندے نے، ہندو بنا لیندے نے، پارسی بنا لیندے نے. یہ کیوں نہیں فرمایا کہ وہ دے ماں باپ انہوں مسلمان بنا لیندے؟ اس واسطے کہ مسلمان تو پیدا ہی ہویا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہوں انہوں نے کسے بدلیا ہے، وہ تے آئینے دے اتے گرد و غبار پیا ہے، تو اتھوں آگے پیا ہے. اللہ نے تو انہوں خطا کار پیدا نہیں کیا، اللہ نے انہوں پاک ہی پیدا کیا. یہ میں صرف اس واسطے گل شروع کی ہے، قاری صاحب قبلہ نے ماشاءاللہ بڑا تانوں میلاد دے متعلق بریف کیتا ہے کہ یہ ذکر اسی کیوں کر رہے ہیں.
اللہ دے نبی دی آمد دا تذکرہ ذکر کیوں کرتے ہیں؟ یہ دا چوتھے سپارے دے وچ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماندا ہے کہ اللہ چونکہ مہربان ہے، رحمان و رحیم، اللہ دی رحمت و دے غضب تے غالب رہتی، سابقت رحمتی علی غضب۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماندا ہے میری رحمت میرے غصے دے غالب رہے۔ سبحان اللہ۔ جے رحمت غالب نہ رہے تے ساڈے کولوں وچوں کوئی بھی نہ بچے۔ اللہ اللہ۔ یہ یاد رکھنا ہے 22 سپارے وچ سورہ فاتر دی آخری آیت وہ ہویا اتنا کہ جدوں صحابہ کرام دے اوتے مکے دے وچ بڑا ظلم و ستم شروع ہو گیا، حضرت بلال دے گلے وچ انہاں کافرہ رسی پانی، گزارا کھچنا، بڑا تشدد کرنا۔ تے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جڑے کافر نے انہاں دی پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ جو انہیں ظلم کرتے ہیں تے انہاں دی پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ وہ تو پھر 21 سپارے وچ اللہ تعالیٰ نے جواب دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اسی ایک قانون بنا دئیے نا کہ ادھر بندہ غلطی کرے تو ادھر اللہ ان فوری طور پہ پھڑ لے تو پھر تواڈے وچوں کیڑا بچدا؟ اللہ۔ مثلا تواڈے وچوں کنے بچنا سی؟ غلطی تے ہر بندے کول ہو جاندی۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے مہلت دا قانون بنایا، یہ بھی اودی رحمت۔ واہ کیا بات، کیا بات، کیا بات، یہ اودی مہربانی ہے۔ بے شک، کیا وہ بات۔ بندیاں نوں مہلت عطا کر تاکہ وہ توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک جہان پیدا نہیں کیتا، اس دنیا تے آن تو پہلا سی عالم ارواح وچ، اس تو اگے اساں قبر دا جڑا ہے وہ عالم برزخ کھاندے ہیں، اس تو بعد پھر اساں عالم آخرت وچ جانا۔ اس واسطے ساڈے ہاں جدوں کوئی مردا ہے تے کی آندے ہاں یہ دا انتقال ہو گیا ہے۔ اور سانوں جٹاں نوں یہی پتہ ہے نا کہ پیری دا انتقال ہوندا ہے، ہم تو پیری دے انتقال دا ہی پتہ ہے۔ مرن نوں بھی انتقال اسے واسطے آندے نے کہ ایک عالم نوں چھڈ کے تے دوسرے عالم وچ چلا گیا۔ ساڈے ہاں مردا نہیں، ایک تھان تو دوسرے تھان منتقل ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ باقی جڑے مذہب نے نا وہ آندے نے بندہ مریا تے ختم ہو گیا۔ ساڈے دین وچ یہ نہیں، ساڈے دین وچ یہ کہ اے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے عالم بنائے نے، اے جڑا عالم ہے نا عالم دنیا، یہ اللہ نے بنایا آزمائش واسطے، اتنے اللہ نے امتحان لینا۔ اس امتحان دی بنیاد دے اوتے دی آخرت دا فیصلہ ہونا۔ اللہ فرماندا ہے کہ جیسے مخلوق نے کام شروع کر دیتے دوزخ سے جان والے، اللہ نے پھر اپنی مخلوق تے رحم آ گیا۔ قرآن پاک دے الفاظ سن لو نا، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تسی جڑا دوزخ دا گڑا ہے نا وہ دے کنارے تے ہوں کھڑو گے، سو پہ ہوں اگلا مرحلہ یہ سی کہ دوزخ ڈگ پاؤ گے، چھڑ جو گے۔ فَأَنْقَذَكُمْ، اور اللہ نے اپنا رسول بھیجیا جڑا تانوں پھڑ پھڑ کے دوزخ دی آگ تو بچاتا ہے۔ واہ بے شک، بے شک۔ آیت شروع کی تو اسی وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ دی اس نعمت دا ذکر کریا کرو جڑے تانوں دوزخ دی آگ تو بچانا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہن پتہ لگا میلاد دا ذکر اسی کیوں کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میلاد پاک دا ذکر اس واسطے اللہ نے حکم دیتا ہے۔ دوسری گل جڑی قرآن پاک نے فرمائی، یہ گل جڑی ہے نا ضروری سمجھنی۔ دوسری گل یہ فرمائی، اللہ فرماندا ہے کہ تانوں اپنے جڑے بیج نے نا جڑے اپنا پیلیاں بیج دے ہو، تانوں بڑا یقین ہے کہ جڑا بیجاں گے نا وہی اگنا۔ میرے نال تہاڈا بڑا پیار ہے، کئی سالاں تو میرے کو تسی جمعہ پڑھتے رہے، بڑی محبت ہے۔
تے جے تساں ہن کنک بیجنی ہے نا تے میں آکھاں گا ایتھے کپاہ اگے گی تے تسی آکھو گے پیار تے اپنے تھاں پر تیرا دماغ خراب ہو گیا. انج نہیں ہو سکتا کہ ہی کنک بیجیے تے کپاہ ہو. اللہ فرماتا ہے کہ تانوں اتنا یقین ہے کہ جو بیجیا اساں وہی وڈنا. تے جدوں اللہ فرماتا ہے کہ جے تساں گناہ والے کام کیتے تے پھر دوزخ وچ جانا پھر یقین کیوں نہیں کرتے؟ اللہ پھر بھی تو یقین کرنا جو بیجنا ہے وہی وڈنا. یہ چونکہ ربیع الثانی دا چاند جڑا ہے وہ طلوع ہو گیا ہے. اج رات تیسری سی. یہ دے وچ سرکار غوث پاک اس دنیا تو تشریف لے گئے. تو ہر مہینے 11ویں تو آتے ہو پھر اس مہینے آتے دی وڈی 11ویں تو غوث پاک کا عرس مبارک. تے غوث پاک سرکار دا ایک جملہ سنتا ہوں دسنا. غوث پاک سرکار فرماتے ہیں دیکھنا جے کام دوزخ سے جان والے کریے نا تو پھر جنت دی امید نہیں رکھی. بالکل صحیح بالکل صحیح. جے کام کریے نا دوزخ سے جان والے تو پھر جنت دی امید نہیں رکھی. جے جنت دی امید رکھنی ہے تو پھر کم جنت والے کریے. ایک بندہ آیا آخر لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو روز تے آیا نہیں جاتا کہ میں تواڈے کولوں قرآن سیکھاں. میرا پنڈ بڑی دور ہے. مینوں صرف کوئی ایک آیت سکھا دے جہدے تے میں عمل کراں تے میری نجات ہو جائے. اے میلاد دا ذکر اس واسطے وے کہ ساڈی قیامت والے دن نجات ہو جائے. بے شک بے شک. یہ اپنی بخشش واسطے وے. یہ تے امام الانبیاء دا ذکر ہے نا. ولیاں دا بھی ذکر کریے نا تو پھر بھی رحمتاں دا نزول ہوتا ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. امام الانبیاء دا ذکر ہے. انہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت دس. میری سرکار نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے دے برابر بھی جے برائی کرے گا تے او دا بھی خمیازہ بھگتنا پینا. تے جے ایک ذرے دے برابر نیکی کرے گا تے او دا بھی اجر تینوں ملے گا. او اٹھ کے نہ تے وجد کرن ڈے پیا. وجد وچ آ گیا. انہاں کہا یا رسول اللہ میرے واسطے اتنا ہی کافی. مینوں سارے قرآن دی ضرورت نہیں. سبحان اللہ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا عجیب بندہ ہے آتا مینوں سارے قرآن دی ضرورت ہی نہیں بس یہ ایک آیت کافی. سرکار نے فرمایا یہ دین وچ فقیہ ہے. اللہ جیڑا دین دا فہم اینو حاصل ہویا ہے جو اور کسے نوں نہیں حاصل ہویا. اللہ وہ جنوں اس گل دا پتہ لگ جائے کہ ایک ذرے دے برابر بھی اگر میں گناہ کیتا تے میری پکڑ ہونی. ایک ذرے دے برابر بھی نیکی کیتی تو دا بھی اجر. یعنی جو بیجنا ہے وہ وڈنا ضرور. اللہ فرماتا ہے یہ تانوں پتہ ہے نا کہ جو بیج دے وہی وڈ دے. پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جھوٹ بولو گے تو انہوں کو سچ دا پھل لگ جائے. بد دیانتی کرو گے تو دیانتداری دا پھل لگ جائے. سازشاں کرو گے لوکاں دا برا چاہو گے تو تہاڈا کو اچھائی ہو جائے. حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیالکوٹ والے حکیم خاتم علی صاحب بڑے اللہ کے بزرگ ولی اللہ ہے. انہوں دا ایک واقعہ سناتے ہوندے سن. میں پڑھیا بھی یہ تھوڑی جی میرے انہوں بچیاں نوں سمجھ لگ گئی. حکیم صاحب بیٹھے نے تھے ایک عورت دوائی لین آ گئی. انہیں جس ویلے نبض چیک کرائی نا یہ لوکی سمجھنے نہیں ولایت کوئی نظر نیاز لین کا نہ ہے کوئی پیسے کوئی کٹھے کرن کا نہ ہے. سیف صاحب نے پتہ ہے حضرت صاحب فرماتے ہوتے ہیں اگر کسی عورت سے نظر پہ کہ بندہ یہ بھی آکھے نا کہ بڑی خوبصورت ہے تو وہ دی بھی ولایت گھس جاتی. یہ کوئی مذاق نہیں کہ بندہ حرام دے کام کرتا رہے دے نال ولی اللہ بھی ہے تے پیر بھی انج نہیں ہوتا. بہرحال انسان کی غلطی ہو جاتی ہے. وہ بی بی نے جس نے نبض واسطے باں اگے کیتی تے ہمیں دل دے وچ وسوسہ شیطان نے پا دیتا کہ دا بازو کتنا خوبصورت ہے.
لیکن فوری طور پہ اس وسوسے نے جھٹکیا، لا حول ولا قوت پڑھیا، اعوذ باللہ پڑھی، دکان بند کر کے کب کبھی تاری ہو گئی، گھر آ گئے تو بیوی نے پوچھا، میں کہا حکیم صاحب آج بڑے پریشان، انہوں نے فرمایا آج میرے نانا دکان تے ہے واقعہ آیا تو میں تے اللہ دے خوف نہ مینوں ڈر لگ گیا اللہ کو کہ میں یہ کی حرکت کی تھی، تے بیوی رو گئی، انہیں آخیا ہجے تھوڑا چر پہلا ہی ساڈے بوئے تے ایک منگن والا آیا تے میں انہوں آٹا پان گئی ہاں تے انہیں میری ماں پھڑ لی، حکیم صاحب نے آخیا اس ویلے میں اس عورت کی ماں پھڑی۔ یہ جی تسی ایک ذرے دے برابر بھی برائی کرو گے تو وہ خمیازہ تمہیں بھگتنا پینا، ذرے دے برابر بھی نیکی کرو گے وہ تمہیں اجر ملے۔ اس واسطے غوث پاک سرکار فرماندے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی نیکی نو کدی بھی چھوٹا نہ سمجھا، بے شک، چاہے وہ رستے دے اتوں تساں کوئی پتھر کو نقصان دے چیز ہی کیوں نہیں ہٹا دے، رستے تے جان رہے ہو کوئی پتھر ہے، کوئی کانٹا پیا ہے، کوئی نقصان دے چیز ہے، لوگوں کیلے دا چھلکا ہی ہے تسی ہٹا دیتے ہو سکتا ہے وہی تھوڑی بخشش دا ذریعہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تے کبھی کسی گناہ نو بھی چھوٹا نہیں سمجھے، ہو سکتا ہے چھوٹا گناہ ہی تھوڑی دولت دا باعث۔ اس دنیا تے آ کے اے جڑیاں گلاں نے نا میں خصوصی طور تے اپنے بچیاں نو دسنا چاہنا، اس دنیا تے آ کے دو کام کرنے، ایک تے اللہ دے نبی نے جڑی تعلیم دیتی وہ تعلیم حاصل کرنا، تے دوسرا جڑا ہے آزمائش دا وقت ہے یہ اللہ کو دعا مانگتے رہنے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل دے نال وقت جڑا ہے گزار۔ اچھا اگلا جڑا نقشہ ہے، یہ اگلا نقشہ جڑا قرآن کریم نے کھینچے ہے نا وہ بڑا عجیب، یہ سپے اس بارے میں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نَرَدُ۔ اللہ فرماتا ہے پھر جدوں اکھاں بند ہوندیاں نے، مولا علی سرکار نے بھی فرمایا کہ جدوں اکھاں بند ہوندیاں تو پھر اساں بھی کھل دیاں کہ میں زندگی کتھے گزارا، کتھے میں اتنا وقت گزارا، میں یہ ساری دنیا اپنی ضائع کر کے آ گئی، اوتھے پھر اللہ آگے ترلا کرے گا یا اللہ میں نے ایک باری پھر دنیا دے گا، فقالو یا لیتنا نرد، ایک باری میں نے پھر واپس، ہون میں دنیا تے جا کے کوئی تیری نافرمانی نہیں کرا، تیری آیتاں نہیں جھٹلاواں، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تے مومن بن کے رہو، لیکن پھر مہلت نہیں ملی، اللہ نے پھر واپس نہیں کرا، اللہ نے آکھنا میں اپنے سونے محبوب نو تواڈے وچ کریا، میں اپنا سونا نبی تانوں عطا کیتا سی جڑا تانوں دوزخ دی اگ تو بچانا چاہندا سی، پھر نس نس کے دوزخ کر جانا۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ تے بنیادی گل کہ اسی میلاد کیوں منانے، کیا بات ہے، یہ گل چنگی طرح سمجھ لینی ہے کہ اللہ ساڈی نجات چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ساڈی بخشش ہو جائے، اس بخشش واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین دے اوپر بھیجے۔ تانوں پتہ ہے نا نبی پاک تے نوری مخلوق نے نا، بے شک، بے شک، اوے وہ ساڈے ورگا خاکی لباس پا کے ساڈے وچ تشریف لائے نے، کیا بات، کیا بات، اسی ساری زندگی سجدے کرتے رہیے نا تے اللہ دا شکر ادا نہیں کرتے، بے شک، کہ سانو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی امت میں پیدا کیا، یہ تے فخر کریا، بے شک، اس نسبت تے فخر کریا۔ مدینہ شریف جاؤ گے نا تے اتھوں تھوڑا ہی دور حضرت سعد بن ابی وقاص دا باغ ہوندا سی اس دور وچ، ہن اوتھے مسجد اجابہ بنی، اس مسجد کا نام ہے مسجد اجابہ، اتھوں پیدل بھی تسی جا سکتے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتھے باغ میں جا کے، ادوں تو مسجد نہیں سی، اللہ تعالیٰ اگے روندے رہندے سن
کہ یا اللہ جویں پہلیاں امتاں دیاں گناہ کر کے شکلاں بدل جاندیاں ہن نا میری امت دی شکل نہ بدل اللہ تے ایک گل نبی پاک نے اللہ کو منوا کے اٹھے سن اللہ اکبر دوسری دعا یہ کی تھی کہ یا اللہ کوئی ایہو جا عذاب میری امت تے نہ آئے جدے نال ساری امت غرق ہو جائے. یہ دعاواں یاد رکھو اس مسجد جابر بھی جاؤ گے بندے دی کیفیت بن گئی. ایک تے میری امت دیاں شکلاں نہ بدل یہ دنیا دے رسوا نہ دوسرا انہاں دے اوتے کوئی ایہو جا سیلاب آ جائے زلزلہ آ جائے ظالم بادشاہ آ جائے جڑا مثلا نوح علیہ السلام دا طوفان آیا ہی تے ساری امت ہی غرق ہو گئی تھی نا. پہلا قوم عاد تے قوم سمود تے جدو عذاب ہوندے ہن تے پوری امت ہی غرق ہو جاندی تھی. اے دعا کروائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھو بیٹا ہاں بیٹھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا اللہ میری امت دے اوتے کوئی ایہو جہا عذاب نہ آئے کہ جدے نال ساری امت غرق ہوئے. تے تیسری دعا دے وچ پھر آپشن لے لیا کہ انہاں دے قیامت تک دے سارے لڑائیاں جھگڑے جڑے نے مک جان. تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دے وچ پھر ہن دو گلاں نے یا تے اے دعا منظور کروا لو تے یا پھر قیامت والے دن شفاعت دا حق لے لو. اللہ اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی عظمت و شان مصطفیٰ زندہ آباد عید میلاد النبی زندہ آباد سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کی عرض کی تھی کہ مولا کریمہ مینوں قیامت والے دن شفاعت دا حق. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مسجد جابہ میں تین دعاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو منوائیاں سبحان اللہ. ہن تھوڑا جنہ تسی یہ ناویں سپارے وچ بھی تے پہلے سپارے وچ اسی اس نعمت دا شکر نہیں ادا کرتے. بے شک بے شک بے شک صحیح گل ہے سانوں پتہ ہی نہیں کہ اسی جڑے ٹرے پھرنے آ نا یہ رحمت للعالمین کی وجہ سے وہ ہن نقشہ قرآن پاک جو صرف ایک گل دا سننا. اللہ فرماندا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. اساں داؤد دی زبان تو بھی لعنت کروائی انہاں دے اوتے تے عیسی ابن مریم کولوں بھی لعنت کروائی. لعنت دا معنی میں جمعے تے دسدا رہا ہاں جے ہن دیر ہو گئی ہے تے پھر سن لو. سب تو پہلا یہ لعنت دا لفظ ابلیس واسطے استعمال ہوا. بے شک ویسے پتہ نہیں تو ہاں کدی تے غور کیتی ہے کہ نہیں کیتی. 7 لاکھ سال دا لکھیا ہے کہ ابلیس نے اللہ دی عبادت کی تھی. اللہ 7 لاکھ سال سجدے کی تے اللہ نو بندے نال پتہ کتنا پیار ہے. سبحان اللہ. جے انہیں بندے دی آدم دی عزت نہیں نہ کیتی تے اللہ نے 7 لاکھ سال دیاں باتاں دے منہ دے مار چھڑیا. میں اپنے شاگرداں نوں کدی کدی گل آنا ہونا یار کدی تے غور کرو اللہ ساڈے نال کی محبت کیتی کہ ساڈی خاطر ابلیس نو اپنے دربار چ کر چھڑیا. اور کوئی انسان دی عزت نہیں کیتی تے اہی اس شیطان نو راضی کرنے واسطے اللہ تو دور ہو جائے. یعنی ایسا اس اپنے اللہ نال اے وفا کی. پہلی باری ابلیس کو یہ گل کہی گئی فخرج فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین. نکل جا میرے دربار سے اور قیامت تک تیرے تے لعنت ہے. لعنت دا معنی ہے جیڑا اللہ دی رحمت تو دور ہو جائے. جتھے لعنت ہے نا اوتھے رحمت نہیں.
تے قرآن آتا ہے جڑا جھوٹ بولدا اودے تے اللہ دی لعنت تے جدے اوتے اللہ دی لعنت ہے اودے تے ہور بڑا عذاب کی اونے لینا جڑا اللہ دی رحمت تو ہی دور ہو گیا ہاں بے شک اللہ فرماتا ہے کہ پھر یہ لعنت داؤد علیہ السلام کی زبان تو نہیں کروائی عیسیٰ ابن مریم دی زبان تو نہیں کروائی کہ کم کنا ذرا غور کرو نا کم کنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پڑنی آئی تو بڑے 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 بلنڈر کرتے ہیں اللہ ہوں اس دعا وال دھیان رکھو ہیں یہ پہلے سپارے وچ بھی تے نویں سپارے وچ اللہ نے فرمایا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں کھانی اللہ بھائی پھر جدوں آزمائش امتحان لیندا ہے تے ہفتے نوں مچھلیاں پھر واہواں ہوندیاں وہ پھر لالچ وچ پی جاندے نے کہ یار اج ہی تے مچھلیاں بہتیاں آئیاں نے تے اج اللہ نے روک چھڑیا ہے پھر ساڈے پتہ ہی ہے وہ پھر یار دنیا بھی تے رکھنی ہوئی ہے بابے بادشاہ آخیا ہی نہیں ہیرے ایک کوئی پاسا رہنا ہے یا کھیڑے ہیرے ایک کوئی پاسا رہنا ہے یا کھیڑے یا راجا یہ نہیں کدی ہویا بھی دوئے پاسے رہ جانے نہیں کدی ہویا یا اللہ نو راضی کر لو یا شیطان نو راضی اچھا انہوں نے نا جی میں بندے چلاکی کر دی انہوں نے کی کیتا اگے نا کل لا لے کنڈیاں وہ جس ویلے کل جڑے ہیں انہوں نے پیچھے دوم دے وچ لا دینے انہوں نے تے اگلے دن اتوار نو سویرے جا کے مچھلیاں پھڑ لینیاں آکھنا ہاں کہڑی ہفتے والے دن پڑیاں نے ادھر جہاں صرف کنڈے ہی چوبے کھڑنا ہے کچھ نہ نے نال نال سرنگاں بنا کے کیاریاں بنانیاں جڑی وہ سرنگ وال آئی آکھے کہڑا دریا چ پڑی ہے تے اپنے گھر کو پڑی اینا کو کام انہاں کیتا سویرے انہاں دے دروازیاں دے اوتے قرآن پاک کی آیت ہے دروازیاں تے لکھ دیتا گیا کونو قرادۃ خاسئین اللہ بن جاؤ ذلیل بندر اسی ہوں ذرا دھیان کرو کہ اہی کیڑے کیڑے کام نے جڑے اللہ دی نافرمانی کر رہے لیکن شکلاں نہیں بدلیں کیوں اس سونے محبوب نے اللہ کو گل منوائی کہ قیامت والے دن انہاں نال جو مرضی کر لیں دنیا دے انہاں نوں رسوا نہ کرے اگر آج میری کوئی عزت ہے نا اے دعا جڑی ہے نا یہ حضرت علی پاک یہ صحیفہ سجادیہ حضرت امام زین العابدین کی دعاواں دا مجموعہ ہے صحیفہ سجادیہ او دے وچ میرے مولا علی سرکار دی یہ دعا ہے اہی تو پتہ نہیں کیڑی گلے آکڑے پھرنے ہیں بے بڑے علم والے دے تقوی والے دے نمازی مولا علی سرکار جدو سرگی ویلے کلے اللہ دی بارگاہ دعا کرتے ہیں پتہ کی آندے ہیں یا اللہ ہائے میں تے تیرا ہی شکر ادا نہیں کر سکتا کہ تم میرے عیباں تے پردہ پایا جے میرے عیب تو لوگاں دے سامنے ظاہر کر دویں تے میرا تے کوئی سلام ہی نہ لوے ذرا بندہ دھیان دے اپنے المانے میں یا اللہ جے تو میرے عیب ظاہر کر دویں تے میری تے اولاد بھی میری عزت نہ کرے تیرا کتنا شکر ہے کہ تو میرے عیباں تے پردہ پایا یہ عیباں تے پردہ نبی پاک دی وجہ نال اتنے جی گل اثر سمجھن والی وہ سمجھ لو اہی ہے جڑا پھس جانے نا اچھا دو جملے اسی بڑے استعمال اہی آنے جی فلانے بندے سانو دھوکھا دیتا ہے اکثر میرے کو بندے روز ہی آتے رہتے ہیں کوئی آتا جی میں بیوی دھوکھا دیتا ہے کوئی آدھے نے میرے بھراواں دھوکھا دیتا ہے کوئی آدھے نے اولاد دھوکھا دے گی کوئی آدھے نے یار دوست دھوکھا دے گی اج کل بہت ہی گل یہ لوکی کرتے رہے میں جی بڑا چنگا ورتیا سی انہیں میرے دھوکھا دیتا کتاباں میں جڑی گل لکھی ہوئی ہے کہ دھوکھا نہیں ہوندا تواڈے نال بلکہ تواڈا اندازہ غلط ہوندا ہے دھوکھا نہیں ہوندا تواڈا اندازہ غلط ہوندا ہے
وہ بھائی جے تساں یہ سوچ لیا ہے کہ سپ جڑا ہے مینوں کو فائدہ دے گا تو تہاڈا اندازہ ہی غلط ہویا بالکل وہ سپ دے سپ ہی سی انہیں اپنا کام کرنا ہی کرنا ایک انسان جھوٹا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے تو پتہ بھی ہے جھوٹ بولتا ہے تو یہ جب توقع کر لینا نہیں یہ لوکاں نال ہی بولدا نا میرے نال تے ٹھیک وہ بھائی وہ تے اگے ہی جھوٹا سی تہاڈا یہ اندازہ غلط ہویا کہ نہیں میرے نال نہیں بولے گا جڑا لوکاں دیاں ٹکیٹیاں کردا ہے ایک دن وہ تانوں ہی دال آ لیندا پھر تو یہ یار نے میرے نال او بھائی اونے دھوکھا نہیں کیتا تیرا اندازہ غلط کیا بات کیا بات کیا بات میں مسجد میں بیٹھا ہوں مینوں ساری زندگی دھوکھا نہیں ہے میں اس پنڈ وچ بھی انہاں چ رہیا ہاں ہن بھی ہوندا جاندا رہنا میرے منہ تو ہی کدی نہ سنو گے کہ مینوں فلانا بندہ دھوکھا دے کیا مینوں ساری زندگی کسے کولوں دھوکھا نہیں ملا کیا بات دو قانون میرے والد صاحب نے دسے سن انہاں دے سختی نال عمل کیتا ہے ایک تے انہاں فرمایا سی کہ بیٹا جیڑا بندہ اللہ رسول دی حیا نہیں کرتا اونوں کدی دوست نہیں بنا اللہ اکبر سارے تو بہت احسان تے اللہ دے نا میرے تے جیڑا اللہ اپنے رب نال مخلص نہیں ہو تیرے نال کیویں ہو سکدا ساڈا اندازہ اتھوں غلط ہوندا ہے ائی سمجھنے ہاں کہ جڑے اللہ رسول دے دشمن نے نا میرے نال مخلص رہن گے بعد میں یہ دھوکھا ہو گیا نہیں بھائی وہ پہلے ہی دھوکھے باز سی وہ نہیں بدلیا تو اندازہ غلط لایا دوسری گل حضرت صاحب نے فرمائی سی بیٹا جڑا اپنے ماں باپ دا گستاخ ہوئے انہوں بھی کدی دوست نہیں بنا کیونکہ اللہ تو بعد بندے دے اوپر سب تو زیادہ احسان نات ہوتے ماں باپ انہاں دوواں گلاں تے ساری زندگی عمل کیتا ہے الحمدللہ یہ نہیں آکھنا پیا کہ مینوں دھوکھا ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیوں بھائی اسی دھوکھے والے لوکاں نال تعلق ہی نہیں رکھیا نا بہت اچھا تعلق کدے نال رکھو ہائے یہ ہوئی تے گل سی تعلق رکھنا ہے اللہ دے رسول نال رکھو دھوکھا نہیں ہوندا کیا بات ماشاءاللہ اور جب اللہ نے سونے رسول نال تعلق رکھو گے تو پھر دھوکھے والا معاملہ ہی ختم ہو جائے بے شک تو ہی دھوکھے والے نال تعلق ہی کیوں رکھ دے ہو انہاں دا جڑا دھوکھے والیاں دا تعلق ہے سانوں پتہ نہیں ہوتا کہ بندہ سارے نال جھوٹ بولدا ہے پتہ نہیں ہوتا سر لیکن پھر ہی انہوں اپنا یار بنا لیں سانوں پتہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ بد دیانت ہے پھر ہی انہوں اپنا یار بنا لیں نہیں دو ہی اصول نے جے محبت کرنی ہے تو اللہ رسول واسطے کرو تے جے کسے نال نفرت بھی کرنی ہے تو اللہ رسول کدی ساری زندگی یہ نہ آکھو کہ مینوں فلانے بندے نے دھوکھا دتا ہن پہلیاں امتاں دا یہ حال جڑی میں گل دسن لگا ایتھے 3 مسئلے نے ان میں ایک کر کے بیان کر لگا انہاں وچ 3 قسم دے لوگ سن ایک وہ سن جنہاں مچھیاں پھڑیاں قاری صاحب دی گل ہن میں اگے ودھاواں تھوڑا جہا ہفتے نو مچھیاں پھڑن تو منع کیوں کیتا گیا واہ کیا وہ دی ایک وجہ تفسیراں چ لکھی ہے کہ ہفتے والے دن نہ باقی سمندر دیاں مچھیاں اتھے ہوندیاں سن اتھے وہ مچھی رہندی ہی جہدے پیٹ پہ حضرت یونس علیہ السلام رہے اللہ اکبر غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول نعرہ حیدری حضور قبلہ عالم زندہ آباد آستانہ عالیہ ننگل شریف زندہ آباد آستانہ عالیہ پسرور شریف زندہ آباد
آکھیا وہ مچھیاں زیارت واسطے ہوندیاں سن آہا تے اللہ تعالیٰ نے آکھیا بھی جیڑا ہن زیارت کرنا ہے وہ پھڑیا دے نہ کیا جڑیاں مچھیاں نیت چنگی نال لاؤندیاں نے وہ پھڑیاں دے نہ آہا کیا بات اے وے اس مچھلی دا مقام جدے پیٹ وچ حضرت یونس علیہ السلام ہے اچھا ایک تے یہ بندے ہن جڑے مچھلیاں پھڑدے ایک وہ ہن جڑے منع کردے ہن آندے ہن اوے اللہ کولوں ڈرو اللہ کولوں ڈرو اے اللہ دی نافرمانی کر دیو کہ انہاں پھڑے جاؤ گے وہ آندے ہن لے اسے کاروبار وچ ہی دینا ہے یہ پیسے کمانے یہ کوٹھیاں بنگلے بنائے تیسرا ایک گروہ سی وہ آتے ہیں ساڈے جو مرضی پہ کرے آ گے یہ 3 گروہ سن لیکن وہ جڑے منع کرتے ہیں نا انہیں آخر سے پھر کی کیتا ہے تے رشتہ دار ہی آپس میں ہی سن انہوں نے دیوار مار کے اپنے گھر لے جاتا انہاں کہا تو ہی اللہ دی نافرمانی کردے ہو تے تساں پھڑیا جانا ہے اہی اللہ کے عرض کرنے مولا ساڈا انہاں نال کوئی گل اللہ اکبر ایتھے پھر ہن یہ جڑے مچھلیاں پھڑدے ہن انہاں تے بھی عذاب آیا تے جڑے آندے ہن نا ساڈے نوں جو مرضی وا کو کرے انہاں تے بھی عذاب آیا حالانکہ انہاں مچھلیاں نہیں سن پھڑی لیکن انہاں نے بریاں دا ساتھ دیتا اور سویرے جس ویلے وہ گروہ آیا جڑے منع کردے ہیں تے ایتھے پھر 2 چیزاں دے اگے تے میں جانیاں نوں بچیاں نوں نوجواناں نوں دسدا نا ہن وڈیرے بھی ذرا سننا اے جڑی میں آیت اگے پڑھی ہے نا کہ داؤد علیہ السلام دی زبانی نے انہاں تے لعنت کروائی عیسیٰ ابن مریم دی زبانی بھی لعنت کروائی جڑے جوان سن او تے بنے باندر تے جڑے وڈیرے سن او بنے خنزیر اللہ یہ 2 عذاب آئے سن کہ وڈیاں نو اللہ نے خنزیر بنایا کہ تساں اپنے بچیاں نو روکیا کیوں نہیں کہ 3 دن پھر قوم چیخو پکار کرتی رہی روندی کر لاندی رہی 3 دن تو بعد انہاں نو ختم کر دتا مچھیاں پھڑن دے حکم دی نافرمانی ہن ذرا اپنے والے ہی دھیان ماری ہے میرے اللہ نے کنے کو پردے میرے اتنے پائے ذرا ہر بندہ اپنے اپنے گریبان میرے اللہ نے یہ اپنے سونے محبوب کی جڑی گل جڑی دعا سی جڑی مسجد اجابہ وچ ہوئی سی کہ یا اللہ میری دنیا دے اوتے میری امت دے چہرے بدل کے نہ رسوا نہ کر او بندے دا بھی جی نہیں کرتا کہ میں اپنے نبی دی کدی نعت ہی پڑھائی اپنے سونے نبی دی گل ہی ماننا تعریف ہی کرنا ہائے ہائے ہن ذرا نامے سپارے چل مکے دے نا کافر ایک دن آ گئے آن کے آکھن گے اسی تجارت کرن جانے ہیں ملک شام والی یمن والا تے رستے دے وچوں بستیاں نے جنہاں تے اللہ دا عذاب نازل ہویا ہجے بھی بستیاں موجود ہیں تبوک دے رستے وچ بھی تے سچے نبی دی تے نشانی ہوندی ہے کہ سچے نبی نو جے کوئی نہ منے تے اللہ دے تے عذاب بھیج دے تے اہی تانوں مندے بھی نہیں پتھر بھی مارنے ہیں بڑیاں تکلیفاں بھی دینے ہیں تے ساڈے تے عذاب کیوں نہیں ہوندا استغفر اللہ استغفر اللہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ آکھن لگے ہے جڑا قرآن بھی تسی آندے اللہ دا کلام ہے جے حق ہے فَامْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ تے پھر ساڈے تے آسماناں تو پتھراں دی بارش ہوئے یہ مکے دے کافر نبی پاک نو بیان دینے آ اللہ نے اس نے ساری گل قرآن شریف چ لکھ دی اللہ اکبر نہ کہا جے تسی بھی سچے نبی ہو تے پھر پہلے نبیاں نو تے جنہاں نہیں منیا وہ غرق ہو گئے سن تے ساڈے تے پھر پتھراں دی بارش کیوں نہیں ہوندی ساڈے تے عذاب کیوں نہیں ہوندا اگلی آیت وچ اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اللہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
یہ لوکی عذاب تے منگتے نے میں آ کے پر میں انہاں تے عذاب کیویں نازل کراں جنہ چر تسی انہاں چ بیٹھے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی آستانہ علیہ ننگل شریف زندہ آباد قبلہ عالم زندہ آباد سجادہ نشین زندہ آباد وانتا فیہم جنہ چر تسی انہاں وچو اللہ عذاب کیویں نازل کرے اے تے نبی پاک دی شان بیان کیتی تے سورہ فتح دے وچ ہے 26 سپارے جدوں نبی پاک ہجرت کر کے مدینے آ گئے تے پھر انہاں آکھیا کہ ہن تے نبی پاک ایتھے کوئی نہیں ہن مکہ تباہ کیوں نہیں پیا ہوندا بھائی ہن تے نبی پاک ہجرت کر کے مدینے ٹر گئے لگے تے گل اے سی جنہ چر نبی پاک نے انہاں چر عذاب پھر سورہ فتح میں میرے اللہ نے فرمایا نبی پاک تے ٹر گئے نے پر نبی پاک دے کچھ صحابہ جے مکے موجود نے سبحان اللہ سبحان اللہ جنہ چر میرے نبی دے غلام موجود نے پھر بھی میں عذاب کیویں نازل کراں اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ کیا کیا یہ سورہ فتح دے وچ سبحان اللہ سبحان اللہ تے کئی آندے نے جو نبی پاک تے ٹر گئے دنیا تو گل ختم انہاں نوں میں ہی سمجھانا ناما اللہ نے شرط لائی ہے کہ انہاں چر عذاب نہیں کرنا جنہ چر نبی موجود ہے واہ آج بھی شکلہ نہیں کیا بات کیا مطلب ہے نبی موجود ہے کیا بات کیا بات کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاک موجود نہ ہوں تے آج بھی شکلہ بدل جائیں اللہ پھر ساڈا کی حال ہے کی رسوائی ہوئے سر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آنے ذکر دا اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیتا ہے وَذْكُرُوا نعمت اللہ اللہ تعالیٰ دی اس نعمت کا ذکر کریا کہ تسی بالکل کنارے دے اٹھے چلے گئے دوزخ دے کنارے دے اٹھ گئے تو بس ڈگن ہی آلے سو تے میرا معبود تو انہوں پھڑ پھڑ کے دوزخ دی آگے اللہ اس واسطے میرے نوجوان بچے نماز ضرور پڑھیا کرو انشاءاللہ نماز نہیں جانی سارے کام چھڑ کے نماز پڑھ نماز میری سرکار دی اکھاں دی ٹھنڈک سبحان اللہ تے میرا آج دی رات نبی پاک ساڈے واسطے تحفہ لے کے آیا درود پاک پڑھیا کرو تے سب تو جڑی وڈی گل اج میں تانوں دساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی کہ مومن کو اور گناہ تے ہو سکتے ہیں پر مومن جھوٹا نہیں جھوٹ تے اللہ دی لعنت ہے وہ کوئی مولوی بولے کوئی پیر بولے کوئی عام بندہ کوئی سیاستدان ہوئے کوئی وکیل ہوئے کوئی جج ہوئے جھوٹ تے اللہ دی لعنت ہے وہ شخص اللہ دی رحمت تو دور ہو جاتا ہے جڑا جھوٹ بولے یہ دے تو بھی پرہیز کرنا تے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آنے بس یہ میں آخری نصیحت ایک بندے نے پوچھا سی اور نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازاں تے میں 5 ہی پڑھ دوں میرے کولوں نفلی نمازاں نہیں پڑھیاں جانیاں مزدوری کرنی ہوندی ہے تھک جاتا ہوں لیکن فرض نمازاں میں 5 ہی پڑھوں تے روزے میں صرف رمضان دے رکھنا نفلی روزہ میں مرمان دے دوسرے تیجے میں کبھی نہیں رکھے نہ رجب دے صرف 1 مہینے دے جڑے روزے فرض نے وہ رکھنا تے پیسے میرے کو ہے کوئی نہیں اس واسطے زکات فرض نہیں وہ زکات تے فرض نہیں ہے نا جی جی تے حج بھی ظاہر ہے میرے کو پیسے کوئی نہیں حج بھی نہیں فرض میرے تے یہ 5 وقت دی نماز 1 مہینے دے روزیاں نال میری نجات ہو جائے یار گل پھر نجات دی فکر کرنی ہے تے اپنی نجات قبر میں کہے نال نہیں جانا میں ادھر ختم دے تے تانوں دس کے کیا ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث کہ گھروں جدوں میری منجی چکی جانی ہے تے کنے چکنی کر دے پتراں نے بھراواں نے اپنیاں نے مرن تو بعد میت نو سب تو بہت دکھ ہی اس گل دا ہوندا ہے کہ اج اونوں گھروں کڈن والے اپنے گھروں کڈ دے
تے جدوں اپنے گھروں کڈ کے قبر سٹ آندے نے ساڈے بزرگ ہوندے سن اللہ غریب کے رحمت فرمائے وہ ایک بندہ نہ بڑا آکڑ کے آکھے تو مینوں جاندا نہیں یہ کوڑی بابے دی گل ہے میں چھوٹا ہی سا اتنے بن باجوے سکولے پڑھتا ہوں انہاں بزرگاں نے فرمایا جاننا وا جہے قدرے تو تو پیدا ہویا تو لوکی نفرت کرتے ہیں کراہت کرتے ہیں تے مرن تو بعد تینوں جا کے تے زمین وچ سٹ ہونا یہی تیری اوقات ہے کی جانا میں تینوں تو اپنی ابتدا نو ویکھ لے تے انتہا نو ویکھ تے اے جدوں گھر والیاں گھروں کڈ کے سٹ ہونا نا اوے اس نبی نے تے پھر بھی قبر چ آ جانا میرے امتی نوں لوڑ نہیں اللہ اس پیغمبر واسطے تو یہ دنیا دی یاریاں نبھاندے پھرتے ہو میچ لگیا تے نماز ٹر گئی اے میرا یار بیٹھا تے نماز ٹر گئی یار کو آکھو تو بیٹھا رہ میں اپنے اللہ دے حکم تے چلاں سبحان اللہ کیا بات کیا بات ماشاءاللہ میں آخیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو عبادت صرف یہ نہیں ہے ایک مہینے دے روزے تے 5 نماز نہ اس کو علاوہ میرے کو نفلی عبادت ہے نہ روزے نے نہ حج ہے نہ زکات ہے انہی کی عبادت میں میری نجات ہو جائے میں بخشیا جاؤں ایک خصوصی گل میں اس طرح سارے نبی پاک دا فرمان دسنا کیونکہ قیامت والے دن بھی تو ایسے ہی بیٹھے ہونا ہے نا اور ادھر تو ہی میرے پھڑنا نہ لے سچی گل نہیں دستا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جے تو اپنی زبان نو غیبت تو جھوٹ تو پاک رکھیا یہ 3 گلاں نبی پاک نے فرمائی آپ نے فرمایا اپنی زبان نو جھوٹ بولن تو غیبت تو پاک رکھیا اپنے دل نو حسد تو پاک رکھیا اللہ اکبر سبحان اللہ تے اپنیاں اکھاں نو غیر محرم عورتاں تو یہ تو میں دچڑیا ہے یہ ادھار ہے یہ میرے بچے خصوصی طور پہ سن لیں اگر کسی نے غلط نظراں نال کسی دھی بہن نو ویکھیا تے اودی ولوں بھی کسی ضرور ویکھ یہ اس ویلے خیال کر لیا گا ایک نوجوان منڈا سی اٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ کھلو گیا صحابہ بیٹھے نے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں بدکاری دی اجازت دو میں اپنی خواہشاں تے قابو نہیں پا سکتا صحابہ کرام نے غصے چ آ گئے نبی پاک نال گفتگو کردا ہے جب صحابہ اٹھے تے سرکار رحمت اللہ العالمین آپ نے فرمایا تسی بیٹھ جاؤ اس بچے نو قریب بٹھایا نوجوان سی آپ نے فرمایا کی ہونا کہ جی میں اپنی شہوت تے قابو ہی نہیں پا سکتا مینوں اجازت دے دو میں بدکاری کر لا کر سرکار نے بڑے پیار نال ایک جملہ فرمایا ایتھوں ہونے کوئی بندہ اٹھ کے تے اے اجازت میرے کولوں منگے کہ تیری ماں نال کو بدکاری کرنا چاہیے تے پھر انہوں میں اجازت دے دوں تیری بہن نال کو کرنا چاہیے انہوں میں اجازت دے دوں تیری بیٹی نال کو کرنا چاہیے صحابہ فرماندے انہوں دا سر شرم نال چڑھ گیا تے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رحمت والا دست اقدس دے سینے تے رکھیا سبحان اللہ صحابہ فرماندے نے پھر ساری زندگی وہ ٹھیڈا کھا کے بازار وچ ڈگ تے پیندا ہوندا سی پر کدی نے نظر تا چکے اللہ سبحان اللہ اے میرے بچے جڑے نا یہ ادھار ہے جن نے بھی کسی دی تھی بہن وال بری نظر نال ویکھیا ہے یہ ادھار ہے وہ دے والوں بھی کسی نے ضرور ویکھیا اپنے دل نو حسد تو پاک رکھیا زبان نو جھوٹ تے غیبت تو پاک رکھیا تے اکھاں نو غیر محرم عورتاں تو پاک قرآن نے کی حکم دیتا ہے نظر پئی ہے چپ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم لیکن یہ گھر جا کے میری تیاں بہناں نو بھی دسنا ہے یہ دوویں آیتاں کٹھیاں نے پہلی آیت وچ مومن مرداں نو حکم دیتا ہے کہ اپنی نظراں نیویاں کر لو کہ اگلی آیت وچ فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن اے نبی ہن مومن عورتاں نو بھی حکم دو کہ وہ بھی کسی غیر محرم مرد نو ویکھن تے اپنی نظراں نیویاں کر لو یہ حکم دوواں پاسے وے یہ ایک پاسے نہیں ہے یہ 3 گلاں ہن جڑیاں نبی پاک نے فرمائی دل نو حسد تو پاک رکھنا زبان نو جھوٹ تے غیبت تو پاک رکھنا
تے اکھاں نو غیر محرم عورتاں دے ویکھن تو تے لوکاں دے عیب تلاش کرن. یہ اکھاں اللہ نے اس واسطے نہیں دیتیاں کہ لوکاں دے عیب تلاش کرتے رہو. سرکار نے فرمایا یہ 3 کام تو کر لے تے عبادت انیاں ہی بڑی ہے. 5 نمازاں تے 1 مہینے دے روزے بڑے نے. پھر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں ملائیاں فرمایا فل جنت ہاکذا او تو جنت میرے نال اس طرح ہوئے گا جویں 2 انگلیاں مل. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نجات دا ذریعہ میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کہ انہاں چیزاں دے تے اگر کوئی بندہ قابو پا لیتا ہے او دا ایک طریقہ بھی ہے. کئی باری شیطان نفس نے وسوسے پا دیتا ہے کہ بندہ بری صحبت وچ بیٹھا ہوندا ہے تے وہ برائی والے پاسے غالب آ جاتا ہے نا. اس واسطے پھر حکم ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. شیطان دا نفس دا غلبہ ہے. یہ کریا کرو. تے باقی ایک گل چیتے رکھنی محفل جیڑی وچ بھی بہنے اوتھے اللہ رسول دا ذکر. سبحان اللہ. گھر دی محفل ہوئے باہر دی ہوئے اپنے رب نو یاد رکھنا ہے. یہ یاد دہانی جیڑی ہے نا یہ ہن آخری آیت سنان لگا ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. اللہ نے فرمایا ذکر کریا کرو. یہ ذکر جیڑا ہے مومناں نو نفع دیندا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو نا اسی اتنے بیٹھے ہاں تے چولاں دی خیر ہے جو کوئی سانو ایمان دیاں گلاں ملیاں تے ایں تے کوئی گل نہیں. کیا بات بے شک. یہ تے نہیں کہ صرف ہاں جسم دی غذا واسطے ہونا ہے کہ چول لپڑے نے. نہیں ساڈی روح نو بھی غذا ملے ساڈے دل نو بھی ساڈے ذہن نو بھی غذا ملے. سبحان اللہ. تے یاد دہانی دی پتہ لوڑ کتنی کو ہے. یہ نہیں کہ سال بعد جلسہ کرا لیا تے ہن یاد دہانی ہوگی. یاد دہانی دی لوڑ اینی کہ بندہ ایڈی چھتی بھول جاندا ہے کہ 5 بار. یہ نہیں اللہ نے آکھیا کہ سویرے ایک باری اذان دے دو تے دیہاڑی نکل جائے گی. وہ دیہاڑی چ 5 باری یاد کرواؤ. بھول جاندا. اینی ضرورت ہے انسان نو یاد دہانی. سارے کوشش کریا کرو کسی سچیاں دی محفل چ بیٹھ. اللہ نے حکم دیتا ہے بے شک. آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. وہ بہنا ہوئے تے کسی سچے کول بیٹھ. جھوٹیاں کول نہ بیٹھ. کسی دیانتدار کول بہو. زیادہ تو زیادہ میرے کو جڑے نوجوان بچے ہوندے نے نا وہ میں نہ پترا جنہ چر باہر پھر رہے انہاں چر اپنے ماں پیو کول بیٹھ. اپنے گھر وقت دے اپنے باپ دی خدمت کر اپنی ماں دی خدمت. وہ آن کے میرا شکریہ انہاں دے ماں باپ بھی شکریہ ادا کرن. وہ بھی نہیں تے بچ گئے بڑیاں برائیاں تو بچ. یاراں دا کی یہ جڑیاں جھوٹیاں یاریاں نے دنیا دیاں یہ تے میاں صاحب نے فرمایا ہے روگاں وچوں روگ برا ہے جس دا نام غریبی. اوکھے ویلے چھڑ جاندے نے رشتے دار غریبی. وہ جدوں وقت بندے دے ماڑا بندا ہے تے پھر تے بھی نہیں تعارف کرواندے کہ میرا کوئی لگدا ہے. بے شک بے شک. او اے تے میرے سونے نبی دی ذات ہے. سبحان اللہ. اور جڑے غریباں نو بھی اپنے نال لا لے. سبحان اللہ. او حضرت بلال جنہاں نو کوئی نہیں سی پوچھدا انہاں نو اپنے نال بٹھا لیندے. بے شک بے شک. اے محبت پیار صرف نبی پاک دی بات ہے. بے شک بے شک. اللہ تعالی عمل دی توفیق دے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ جزاک اللہ.